اللہ اکبر۔ تو یہ یعنی مضمون کے لحاظ سے بڑی اہم صورت مبارکہ 18 نمبر۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 ہے، فرمایا اللہ کے ہاں اصل دین اسلام ہے، اور یہ جو اختلاف کرتے ہیں نا اس سے، وہ علم آ جانے کے بعد، ہر چیز واضح آ جانے کے بعد صرف ضد کی بنا پر ہی کرتے ہیں، ادروائز جو ہے سچا صحیح کھلے پیغامات ان تک پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آیت نمبر 19 ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ انا بے شک، الدین دین، عند اللہ اللہ کے ہاں، الاسلام اسلام ہے، وما اور نہیں، ماں کے کئی معنی ہوتے ہیں نا، اگر آگے اللہ آ رہا ہے تو آپ نہیں کر لیں، لفظی ترجمہ کر رہے ہیں نا، دیکھیں الکتابہ کے بعد اللہ ہے، وما اور نہیں، اختلاف کیا، کنہوں نے کیا اختلاف؟ الذین اوتوا الکتاب، کتاب والوں نے کیا، جن کو علم دیا تھا، کتاب علم ہی کا تو سمبل ہے نا۔ الذین، ان لوگوں نے جو، اوتو عطا سے پیسے وائز ہے، دیے گئے، الکتابہ کتاب، یعنی یہود کو کتاب دی تورات، نصارہ کو دی انجیل، دونوں اہل کتاب۔ الا سوائے، من بعدی اس کے بعد، ما جاء جو آ گیا، ہم ان کے پاس، العلم علم، کتابوں میں واضح علم ہے، اس میں کوئی ابہام ہی نہیں، کوئی اس میں ایمبیگوٹی نہیں، کھلا علم آ گیا۔ تو اختلاف کیوں کیا؟ بغیم بینہم، صرف دو لفظوں میں بتا دیا کہ اختلاف کی یہ وجہ تھی، بغیم بینہم۔ بغیم بغاوت سے ہے، سرکشی، غرور، تکبر میں ہم نہیں مانتے جیسے نا، بس یہ ضد کہہ لیں، ہٹ دھرمی کہہ لیں۔ اس کی تفصیل میں یہ، جیسے یہود، انہوں نے کہا کہ جی سارے انبیاء ہی ہم میں سے آئے، تو آپ کہہ رہے خاتمۃ النبیین کسی اور گروہ سے ہیں، بنی اسماعیل میں سے، نہیں ہم نہیں مانتے، وہ تو رسالت اللہ نے فکس کی ہوئی ہے ہمارے لیے، کوئی بات ہے، ضدی ہے نا، نہیں مانتے، نہیں رسالت پر ایمان لائے نا۔ حضرت موسیٰ کہا کہ بس وہی ٹھیک ہے ہمارے لیے، تورات اور وہ نا، تو یہ ضد کی بات ہے، یہ نا اپنے آپ کو یعنی کوئی ایک اعلیٰ اور منفرد گروہ سے تعلق کہ جی ہم بس بخشائے ہیں، ہمیں اب کوئی اور ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہے نا، وہ کہتے تھے نحن احباہ اللہ، ہے اللہ کے چہیتے ہیں ہم، یہ ان کا کہنا تھا۔ اللہ اکبر ہے۔ تو فرمایا کہ اب جب واضح اور کھلا علم آ گیا، پھر کوئی انکار کرے تو پھر اللہ تعالیٰ حساب کتاب میں بھی بڑا جلد ہے، سریع ہے۔ ومن یکفر، اور جو کوئی انکار کرے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، تو فإن اللہ سریع الحساب، تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے نا، جلد حساب لینے والا ہے۔ تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا نا، تو علم ہونے کے بعد کیا، آپس کی ضد کی بنا پر ہی کیا، اور کہا کہ جو شخص اللہ کی آیتوں کا نہ مانے نا، وَمَن یکفر بِآیاتِ اللہ، اللہ کی آیتوں کا نہ مانے تو اللہ بھی پھر جلد حساب لینے والا ہے، یعنی پھر ان کو سزا بھی جلد ہی ملے گی، ان کو سزا بھی جلد ہی ملے گی، ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اور اس رکوع کی آخری آیت ہے، فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔
فَإِن پھر اگر حاجو کا، حاجو حجت بازی، بحث مباحثہ، لڑائی جھگڑا ہے، آرگومنٹس ایسے ہی، کا یہ سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے یو کے معنوں میں، جیسے ربو کا، تو حاجو کا حجت بازی کرے آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا، تو جواب میں کیا کہنا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہا فقل، تو بس یہ کہنا ہے اسلمت وجہی للہ، اسلم اور تو آ گیا ہے، اسلم سر تسلیم خب کر دیا میں نے، اسلم تسلیم سے ہے نا، اور یہ تا کے اوپر پیش ہے، یہ میں کے مطلب میں، جیسے توکل تو، وجہیا اپنا چہرہ للہ اللہ کے آگے، کیا میں نے، یعنی میں نے مکمل حوالگی کر دی، سپردگی کے میرا کچھ نہیں، جیسا اللہ کہے گا ویسے زندگی گزارنی ہے، یہ ہے اسلم تو۔ اور بہت بڑی بات ہے یہ ایک لفظ میں، کہ انسان ہر عمل جو ہے وہ پہلے یہ دیکھے کہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں، اللہ کی رضامندی ہے یا نہیں، یہ ہے جسے ٹوٹل سرنڈر کرنا کہتے ہیں نا۔ تو اسلم تو جھکا دیا، وجہیا اپنا چہرہ، للہ اللہ کے آگے، اور کہا میں نے نہیں، جو میرے صحابہ ہیں، میرے جو پیروکار ہیں وہ بھی، ومن اتبعنی، اور ومن ایکچولی یہ نون کے نیچے زیر تو ملانے کے لیے ہے نا، ومنت تو من ہے، اور جنہوں نے اتبعنی میرا اتباع کیا یعنی میری پیروی کی وہ بھی، تو کہا کہ وقل کہہ دو، کن کو کہہ دو؟ ہاں یہ کہا کہہ دو اوت الکتاب اور امیین کو، ہے نا جی، اوت الکتاب ان کو کہہ دو اور امیین کو کہہ دو، اس میں دو گروہ آ گئے، یہود اور نصارہ، کتاب والے ہیں نا، یہ بھی کتاب آ گئی، تورات ان کے پاس بھی کتاب آ گئی تو کتاب والے ہو گئے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، ویسے امیین جو ہے نا وہ ان پڑھ کو کہتے ہیں، اسی لیے لفظی معنی یہ ہیں، یہ اس نے نہ پڑھا ہو اس کو امی کہتے ہیں ویسے عربی کے لغت کے اعتبار سے، تو ان نے تو کوئی کتاب نہیں پڑھی، تو اس لیے امی، اور یہ جو ہے امیین یہاں پر مشرکین کفار مکہ، تو یہ تین ہی گروہ تھے نا، یہود، نصارہ اور مشرکین، تینوں سے، تین ہی بڑے گروہ تھے اس وقت ہے، تو تینوں سے کہہ دو، تو کہا وقل کہہ دو کنے للذین ان لوگوں سے اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی، یعنی ان سے بھی اور ان سے بھی، اور والامیین اور یہ مشرکین سے بھی کہہ دو، قریش کفار مکہ سے کیا کہہ دو، اسلمتم یعنی یہ پوچھو، قل کا یہ مطلب ان سے پوچھو، یہ سوال کرو ان سے، اسلم ہے، اسلم تم، کیا یہ حمزہ کیا کے لیے، کیا تم بھی سر تسلیم خم کرتے ہو اللہ کے آگے، کیا تم بھی، یعنی یہاں پہ چلو ایمان کر لو، ایمان لاتے ہو، یہ ایمان سچا ہے، اسلم سرنڈر کرتے ہو، سر تسلیم خم کرتے ہو، دو ہی جواب آئیں گے نہیں، ہاں یا نہیں میں، ہاں یا نہیں، ہاں کا کہا کہ اسلمو، ہاں ہاں ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اور یہ کہا تولو نہیں جھکتے، تو کہا اگر تو یہ جواب ہے تو ہدایت یافتہ ہو گئے، فَإِن اور اگر اسلموا انہوں نے فرما برداری اختیار کر لی تو فقد اہتدوا تو بلا شبہ ہدایت پا گئے، وَإِن تولوا یہ اس کا الٹ ہے، اور اگر وہ بے رخی دکھائیں، منہ پھیر لیں، بے تنائی نہ مانے، پھر گئے تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ تو پھر
بلا شبہ علیہ کا آپ کے ذمے بلاغ پہنچا دینا ہے، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ تو آیت مبارکہ کا مفہوم آ گیا کہ فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تم سے جھگڑنے لگیں، حاجو کا حجت بازی، بحث مباحثہ، تو بس ان سے کہنا کہ میں اور میرے جو پیروکار ہیں اتباع کرنے والے، وہ اسلم، اللہ کے فرما بردار ہو چکے ہیں۔ اور کہا کہ یہ اہل کتاب اور امیوں سے تم یہ پوچھو کہ کیا تم بھی اللہ کے فرما بردار مانتے ہو، یعنی اسلام لاتے ہو؟ تو اگر یہ اسلام لے آئیں تو بے شک ہدایت پا لیں گے، اور اگر یہ تمہارا کہا نہ مانے، تولو، تو تمہارا کام تو علیک البلاغ، بس صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں الحمدللہ ہمارے یہ سورہ آل عمران کے 2 رکوع مکمل ہو گئے۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔